بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفي تفصيل الكليات للناطق والضاحك والماشي والضحك والمشي التي هي مبادئها فائدة وهي أن المعتبر في حمل الكلي على جزئياته حمل المواتات وهو وهو لا حمل الاشتقاق وهو حمل الغبار والنطق والضحك والمشي لا يصدق على أفراد الإنسان بالمواتات فلا بس صبر کر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سوال ہے یا نکتہ ہے کہ سوال ہے کہ جو کلیات کی مثال دی ہے وہ فصل کی مثال دی ہے ناطق کے ساتھ، خاصے کی مثال دی ہے داہک کے ساتھ، عرض عام کی مثال دی ہے کس کے ساتھ، اور نطق نہیں مثال دی، دیکھ نہیں دی، مشج نہیں دی، جو کہ ناطق داہک ماشی کا مبدا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس مثال دینے میں ایک فائدہ ہے، ایک فائدہ ہے. کیا کہ جی سوال ہے کہ کلیوں کی مثال دی ہے مشتقات کے ساتھ، مبدوں کے ساتھ مثال نہیں دی، ناطق کے ساتھ مثال دی ہے، نطق کے ساتھ نہیں، داہک کے ساتھ دیا، دیکھ کے ساتھ نہیں، ماشی کے ساتھ مثال دی ہے، ماشی کے ساتھ نہیں دی. تو کہتے ہیں اس میں ایک فائدہ ہے، فائدہ ہے اس میں ایک اور کلیات کی مثال دینے میں ناطق کے ساتھ اور داہک کے ساتھ اور ماشی کے ساتھ، نہ کہ نطق کے ساتھ اور دیکھ کے ساتھ اور مشج کے ساتھ، وہ جو کہ مبادی ہیں ان کے، تو اس مثال دینے میں ایک فائدہ ہے. اے مبتدا تے خبر مقدم شابہ جی کلیات کی مثال دینے میں ناطق اور داہک اور ماشی کے ساتھ، نہ کہ نطق دیکھ اور ماشی کے ساتھ جو کہ ان کے مبادی ہیں، یہ مثال دینے میں ایک فائدہ. بس ہن سمجھ پہلے سمجھنا پڑھیا جے نحو وچ بھی زید عدل زید عادل زید ذو عدل زید عدل یہ تین ہے. سمجھے؟ یہ جو ہے نا زید عدل، اس کو کہتے ہیں حمل الاشتقاق کی، کہ مبدے کا حمل کرنا ذات پر، جس کو حمل بالمبالغہ کہتے ہیں. سنیں؟ اور مشتقی کا حمل کرنا یا ذو کے واسطے سے، اس کو کہتے ہیں حمل المواتات. کیا کہتے ہیں؟ ایک حمل المواتات، ایک حمل کیا کہ حمل دو قسم ہے، حمل الاشتقاق اور حمل المواتات. مبدے کا حمل کرنا زید عدل، یہ ہے حمل الاشتقاق، اور ذو کے واسطے سے یا مشتقی کے واسطے سے عمل کرنا یہ ہے حمل المواتات. ہن واپس آ. وہ فائدہ یہ ہے کہ کلی کے حمل کرنے میں جو معتبر ہے اپنے جزیات پر، زید ناطق زید داہک زید ماشن، کلی کے حمل کرنے میں اپنے جزیات پر جو معتبر ہے وہ حمل کیا کہ جی وہ فائدہ یہ ہے کہ کلی کا جو حمل ہے اپنے جزیات پر، اس میں جو معتبر ہے، اس میں جو معتبر ہے وہ حمل المواتات ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوا حمل ہوا یعنی حمل کرنا شے کا محمول پر ایسی شے کے ساتھ کہ دونوں کا مصداق ایک ہو. اے ہوئی کی ہے یا ہلا ٹھیک ہاں بھائی کیا کہ جی. اور وہ ہے حمل اس طرح کے حمل ہوا یعنی حمل کرنا
شے کا شے پر، یعنی دونوں کا مفہوم تو علیحدہ ہو لیکن مصداق، تو زید عدل کا مصداق ایک ہے، زید عدل کا، زید کا مصداق ذات ہے، عدل کا جو ہے نا مصداق وہ مصدر ہے، ایک نہیں ہے جی، لیکن زید عادل، ان دونوں کا مصداق ہے، تو زید ذو عدل، عدل والا، دونوں کا مصداق شاباش جی۔ سنی نہ کہ معتبر ہے حمل، وہ کون ہوتا ہے؟ حمل ہوا ذو ہوا، حمل ذو ہوا، کہ حمل کرنا شے کا جو وہ شے ہے، مطلب ہے کہ بھی حمل بالمبالغہ، یہ ذو کا واسطہ نہیں سمجھنا، حمل ہوا ذو ہوا، کہ بھی فلاں شے وہ شے ہے بالمبالغہ زید عدل ہے، زید ضرب ہے، لیکن بھئی جو ہے نا حقیقتاً زید عدل نہیں ہے بلکہ عادل ہے جی۔ کیا کہ جی؟ اور نہ کہ حمل الاشتقاق، اور وہ ہے شے کا حمل ہوا ذو ہوا، ہوا ذو ہوا، سمجھے؟ اور نطق اور دیہک اور مشج یہ انسان کے افراد پر حمل بالمواتات کے ساتھ سچے نہیں آتے، اور نطق اور دیہک اور مشج یہ حمل بالمواتات انسان کے افراد پر انسان کے افراد پر سچے نہیں آتے، لہذا نہ کیوں نہیں سچے آتے؟ اس لیے کہ نہیں افاطہ لی لیا اور لینا دے مانے اس لیے کہ یہ جملہ نہیں بولا جاتا زید، بلکہ زید ذو نطقن یا زید یہ بولا جاتا ہے۔ کیا کہ جی؟ بسم اللہ۔ اور نطق اور دہق اور مشج یہ حمل بالمواتات کے اعتبار سے انسان کے افراد پر سچا نہیں آتا، اس لیے تو نہیں کہا جاتا زید نطقن، بلکہ کہا جاتا ہے زید ذو نطقن، زید ناطقن، زید ناطقن۔ اب ایک مولوی تھے ایس لائن بات رکھے اور نشان بھی لگ گئے، دیکھنا تھلے زید نا ہوا ذو ہوا، ذو ہوا تو کی لکھے آگے یہ نطق ہو، نظر نہیں آئے ہی کون لبا بے ذو ہوا سے کیا مراد ہے؟ اشتقا مبدا، کیا مراد ہے؟ کہ یعنی مبدے کا حمل کرنا شے پر، کیا کرنا؟ اور سمجھائی ہاں سے بھی زو ہوا تو مطلب زو والے پاس نہ ٹوٹ جائے جی، بے زو ہوا سے مراد ہے مبدا، اور سمجھائی اجن نطق، سمجھائی یہ اتنے حاشیہ لگے نا، یہ اسے علامت دسوکی دا جن دا حاشیہ مختصرمانی تے پڑھ دیو جی، یہ اتنے لگا جڑا نال حاشیہ لگا ہے نا اندے یہ ذرا حاشیہ چسکے والا ہے جی، ہاں بے شابہ مانا کر بے۔ اچھا اور نہ جتنے لکھا نا حمل ہوا بس ٹھیک ہے، اور ویکھو کتاب تے کی لکھا جتنے حمل ہے ہوا کو نہیں ہے گا، ادھر حاشیہ ویکھی تھوڑی جی فائدے کی گل ہی، اور دھیان کرے جی، اور تسی بھی سارے توضیح ہو نظر آئے کہ کو نہیں آیا؟ توضیح ہو یہ کہ حمل المواتات یہ کہ ہو شے محمول موضوع پر بالحقیقت جیسا کہ الانسان ہو، اور حمل الاشتقاق یہ کہ نہ ہو شے محمول شے پر بلکہ منسوب ہو وہ صرف شے کی طرف، جیسا کہ بیاض بنسبت ہے، کیونکہ بیاض نہیں محمول انسان پر، پس نہیں کہا جائے گا بلکہ باواسطہ زو اور باواسطہ اشتقاق یوں کہا جائے گا الانسان آگے سمجھ، اور جب کہ ہے زو بیاض یا ابیض معال دونوں کے معنی کا تو نام رکھا گیا حمل البیاض کا وجہین پر، کیا؟ اور بعض نے نام رکھا حمل کا جب کہ مرکب کیا جائے زو کے ساتھ تو حمل کیا جائے گا مرکب کے ضمن میں، ثانی کا نام رکھا حمل اس لیے کہ جب مشتق ہوگی اس سے کوئی شے تو حمل کیا جائے گا اس مشتق کے ضمن میں، تو پس وہ دونوں متحد ہوں گے ذاتاً، مختلف ہوں گے اعتباراً، سمجھے ہی؟ اے شاباش آخری من کر اس دور کتوں بہیا تو ہی نا مڈوں اور تو من کیتا ہوں کہ اور وہ فائدہ
یہ ہے کہ معتبر کلی کے حمل کرنے میں اپنے جزیات پر کے حمل کرنے میں اپنے جزیات حمل المواتات ہے، حمل المواتات اور وہ حمل ہے شے کا شے پر. وہ تو لکھے نارو سے کتاب ہوتے بھی مطلب حمل ہے ناطق کا جننا کس پر زید پر مثلا، نہ کہ حمل الاشتقاق یہ معتبر نہیں ہے. اور حمل الاشتقاق حمل کرنا شے کا بے ہوبا، بے حمل کرنا ہوبا کا زو ہوبا، یعنی حمل کرنا شے پر کس کا مبدے کا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اور نطق اور دیہک اور ماشی نہیں سچے آتے انسان کے افراد پر بالمواتات، اس لیے کہ نہیں کہا جاتا زید نطقن، بلکہ کہا جاتا ہے زید ذو نطقن یا زید ناطقن. ایشا بجے اور وہ فائدہ یہ ہے کہ معتبر کلی کے حمل میں جو اپنی جزیات پر حمل المواتات ہے، اور وہ حمل کرنا ایک شے کا دوسری شے پر، نہ کہ حمل الاشتقاق، اور وہ حمل الاشتقاق حمل کرنا مبدے کا شے پر. اور نطق اور دیہک اور مشی نہیں سچے آتے انسان کے افراد پر بالمواتات. بیضا کہا جاتا زید نطقن، بلکہ کہا جاتا ہے زید ذو نطقن یا زید ناطقن. بیضا قد سمعت ما تلونا عليك ظهر لك ان تلك الكليات منحصرة في خمس نوع وجنس اور فی خمسن کو بدل بڑا. نوع وجنس وفصل وخاصة وأرجعام. شارع فرماتے ہیں بیٹا جب ہم نے تیرا سر کھادا اور تو نے سن لیا وہ جو ہم نے تیرے سامنے پڑھا ہے، تو تیرے لیے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ کلیات بند ہیں کس میں؟ نو، جنس، فصل، خاصہ اور عرض عام. سنے ہی آپ باتیں ہی. اور بیضا اور جب تحقیق سن لیا تو نے وہ جو پڑھا ہم نے تجھ پر، میں تینوں ساری گل سمجھائی پیچھوں، تو ظاہر ہوگی تیرے لیے یہ بات کہ کلیات بند ہیں پانچ میں، نو، جنس، فصل، خاصہ، عرض عام میں. جی اور تحقیق سن لیا تو نے وہ جو پڑھا ہم نے تجھ پر، ظاہر ہو گئی تیرے لیے یہ بات کہ یہ کلیات پانچ ہیں، یہ بند ہیں پانچ میں، نو اور جنس اور فصل اور خاصہ اور عرض عام میں. لأن الكل اما ان يكون نفس واحد نفس ماہیت ما تحت ماہیتی من الجزئیات او داخلا فيها او خارجا عنها. فإن كان نفس ماهية ما تحته من الجزئيات فهو النوع، وإن كان داخلا فيها فإما أن يكون تمام المشترك بين ماهية ونوع آخر فهو الجنس، أو لا يكون فهو الفصل. وإن كان خارجا عنها فإن اختص بحقيقة واحدة فهو الخاصة، وإلا فهو العرض العام. عرض وے کہ شارع صاحب وجہ اثر وچ رل مل گئی کھٹی میٹھی تے کہندے نے پتر دوبارہ کر دینے کیڑی پریشانی ہے جی، تانوں اسی دوبارہ ساری وجہ اثر سنا دینے ہیں جی. اس لیے کہ کلی یا یہ کہ ہوگی کلی اپنے ماتحات جزیات کی حقیقت کا عین، یا ہوگی کلی اپنے ماتات کی حقیقت میں داخل، یا ہوگی کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت سے. تین قسمیں ہوگی. اگر کلی اپنے ماتحات من الجزیات کی حقیقت کا عین ہو تو یہ کلی، اور اگر کلی اپنے ماتات کی حقیقت میں داخل ہے تو یہ کلی داخل ہے. تو پھر اس کی دو صورتیں، پھر اس کی کہ یا یہ کہ ہوگی وہ کلی تمام مشترک اس ماہیت کے درمیان اور نواخر کے درمیان، تو یہ کلی جنس ہے. وہ تمام مشترک نہیں سمجھ آیا جی اللہ. یا یہ کہ وہ تمام مشترک نہیں ہوگی تو یہ کلی. اور اگر کلی خارج ہو عنہا اپنے ماتات افراد کی حقیقت سے جزیات سے، تو پس اگر مختص ہے وہ کلی حقیقت
تو یہ کلی خاصہ ہے. اگر نہیں مختص محلے چ پھردی رہندی ہے تو یہ عرض عام ہے جی. ہاں جی شابہ جی. وجہ اثر بیان فرماتے ہیں کہ کلی یا یہ کہ ہوگی اپنے ماتحت افراد جزیات کی حقیقت کا عین یا ماتحت افراد کی حقیقت میں داخل یا ماتحت افراد کی حقیقت سے خارج. بس اگر ہے وہ کلی اپنے ماتحت افراد جزیات کی حقیقت کا عین تو پس وہ کلی نو ہے. اور اگر وہ کلی ماتحت افراد کی حقیقت میں داخل ہے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں. یا یہ کہ ہوگی وہ کلی اپنے ماتحت افراد کا تمام مشترک ایک اس ماہیت کے درمیان اور نو آخر کے درمیان تو پس وہ کلی جنس ہے. یا تمام مشترک نہیں ہے مشترک نہیں ہے تو اب یہ کلی فصل ہے. اور اگر کلی خارج ہے وہ حقیقت سے یعنی اپنے ماتحت افراد کی حقیقت سے خارج ہے تو پس اگر وہ دو صورتیں ہیں. ایک حقیقت کے ساتھ تو وہ کلی خاصہ ہے اگر نہ وہ ایک حقیقت کے ساتھ کا مطلب ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ. آگے سمجھے. اس لیے کہ 5 قسم کی میں بنی کلی یا یہ کہ ہوگی کلی نفس حقیقت ہے ان کی جو کلی کے ماتحت ہیں یعنی جزیات یا ہوگی کلی داخل ماہیت میں مراد ماہیت ماتحت من الجزیات کے یا ہوگی کلی خارج نفس ماہیت سے. پس اگر وہ کلی نفس ماہیت ان کی جو کلی کے ماتحت ہیں یعنی جزیات تو پس وہ کلی نو ہے. اور اگر کلی داخل ہے ماتحت کی ماہیت میں تو پس یا یہ کہ ہوگی وہ کلی تمام مشترک ماہیت کے درمیان اور نو آخر کے درمیان تو یہ کلی جنس ہے. یا یہ کہ نہ ہوگی تمام مشترک تو پس وہ کلی فصل ہے. اور اگر کلی خارج ہو حقیقت سے یعنی ماتحت افراد کی حقیقت سے تو پس اگر مختص ہے کلی حقیقت واحدہ کے ساتھ تو پس یہ کلی خاصہ ہے وگرنہ پس کلی عرض عام ہے. ہاں جی شابہ جی. کلی یا یہ کہ ہوگی وہ کلی نفس ماہیت اس کے ما تحت من الجزیات کی ماہیت کا نفس عین میں نفس کی ہے عین یا داخل ہوگی اس میں یا خارج ہوگی حقیقت سے. بس اگر ہے وہ کلی ماتحت عین حقیقت ان کا جو کلی کے ماتحت ہے یعنی جزیات تو پس یہ کلی تو یہ کلی نو ہے. اور اگر ہے کلی داخل نفس حقیقت میں پس یا یہ کہ ہوگی وہ کلی تمام مشترک ماہیت کے درمیان اور نو آخر کے درمیان یہ کلی جنس ہے یا یہ کہ نہیں ہوگی تمام مشترک پس وہ کلی یہ کلی فصل ہے. اور اگر ہے کلی خارج حقیقت سے وہ اصل معنی پس اگر مختص ہے کلی حقیقت واحدہ کے افراد کے ساتھ تو حقیقت واحدہ کے ساتھ مراد افراد ہی ہیں تو بس یہ کلی خاصہ ہے وہ کلی عرض عام ہے. تحقیق مقام وعلم ان المصنف قسم الكل اور رحمہ اللہ کہہ دے تو پنڈ چوری کی تھی نے بندے كليا خارج عن الماهية إلى اللازم والمفارق وقسم كل منهما إلى الخاصة والعبد العام فيكون الخارج عن الماهية منقسما إلى 4 أقسام فيكون أقسام الكلي إذن 7 على مقتضى تقسیم ہی لا خمسة فلا قوله بعد ذلك فالكليات إذن 5. شارح فرماتے ہیں بیٹا جی جان اس بات کو کہ مصنف نے تقسیم کی ہے کلی خارج عن الماہیت کی 2 قسم کہ کلی جو ماہیت سے خارج ہوتی ہے وہ پہلے 2 قسم ہے لازم اور مفارق. پھر لازم کی بھی 2 قسمیں بنائی ہیں خاصہ اور عرض عام اور مفارق کی بھی 2 قسمیں بنائی ہیں خاصہ اور تو پس ہو گئی کلی جو خارج عن الماہیت ہے منقسم کدھر بھئی خاصہ لازمات عرض عام لازمات خاصہ مفارقات عرض عام مفارق سنیں تو لہٰذا 4 اور 3 پہلیاں 9 تے جنس تے فصل تے 4 تے 3
لہذا ہو گئے کلی کے اقسام اس وقت ماتن کی تقسیم کے مطابق، نہ کہ لہذا اب ماتن کا قول بعد میں کہنا کلیات 5 ہیں یہ صحیح نہیں ہیں 5 جی، لیکن جویں نہ کیتا چوکھیاں کر بیٹھے نے، کوئی گل نہیں جی۔ شارح العلامہ فرماتے ہیں کہ مصنف نے تقسیم کی ہے کلی کی جو خارج ہے، کلی خارج عن الماہیت کی، کلی خارج عن الماہیت کی تقسیم کی ہے پہلے کدھر، لازم اور مفارق کی طرف، اور تقسیم کی ہے ان دونوں کی خاصہ اور ارض عام کی طرف، تو اب ہو گئی کلی خارج عن الماہیت۔ یہ 4 قسم ہو گئی، 3 قسم پہلے آ گئی، 7 قسم ہو گئی۔ اب یہ کہنا کہ کلی 5 قسم ہے، 7 بیان کر کے 5 آخنا، سنے نا جی، آئے تو عجیب گل ہوئی نا جی۔ چلو جی، اور جان اس بات کو کہ مصنف نے تقسیم کی ہے کلی خارج عن الماہیت کی خارج عن الماہیت کی لازم اور مفارق کی طرف، اور تقسیم کی ہے ہر ایک کی دونوں سے خاصہ اور عرض عام کی طرف، تے 2 دونے، پس ہو گئی کلی خارج عن الماہیت کلی خارج منقسم 4 اقسام کی طرف، تو پس ہو گئے کلی کے اقسام اس وقت 7 اقسام ماتن کی تقسیم کے مطابق، ماتن کی تقسیم کے مطابق، پس نہیں صحیح نہ کہ 5، پس نہیں صحیح ماتن کا قول اس کے بعد، پس کلیات اس وقت 5 ہیں۔ اور پیچھے ویکھنا جتنے متن ختم ہویا سی میرا کچھ لگ دیا، اور ویکھنا کیا نہیں، اور میری کتاب کے مطابق صفحہ نمبر 185، فل کلیات اذن 5 9 سنیں جی، اے شاباش سے یہ گل بھی ٹھیک نہیں آکھی، 7 بڑھا دیتی ہیں شاباش اگے جی۔ اور جان اس بات کو کہ مصنف رحمہ اللہ نے تقسیم کی ہے کلی خارج عن الماہیت کی لازم اور مفارق کی طرف، اور تقسیم کی ہے ہر ایک کی دونوں سے خاصہ اور عرض عام کی طرف۔ بسم اللہ۔ کلی خارج عن الماہیت منقسم 4 اقسام کی طرف، بس ہو گئے کلی کے اقسام اس وقت 7 مصنف کی تقسیم کے مطابق، نہ کہ 5۔ بس نہیں صحیح قول مصنف علیہ رحمہ کا بعد اس کے کلیات اذن 5 کلیات اب 5 ہیں۔ قالا کلیاں پوریاں ہو گئیاں، کلیاں ہن کلے بناؤں گا۔ قالا الفصل الثالث فی مباحث الکلی والجزئی، واہ واہ، بس مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا تیسری فصل، وہ پچھو 10 کیا ہے سب فصلہ کنیاں، تیسری فصل کلی اور جزئی کے مباحث کے بیان میں کیا ہے، تیسری فصل کلی اور جزئی کے مباحث کے بیان، اور یہ مباحث کتنے ہیں، 5 ہیں، سنیں یہ مباحث فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے، فصل ثالث کلی اور جزئی کے مباحث کے بیان میں، اور یہ مباحث 5 قسم ہیں، 5 بحثانی، شاباش جی۔ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے فصل ثالث کلی اور جزئی کے مباحث میں، اور وہ مباحث 5 ہیں۔ الاول الکلی قد یکون ممتنع الوجود فی الخارج لا لنفس مفہوم اللفظ کشریک الباری عز اسمہ، وقد یکون ممکن الوجود ولکن لا یوجد فالعنفا، یہ الف لام جو ہے پہ يكون الموجود منه واحدا فقط مع امتناع غيره كالباري عز اسمه او امكانه كالشمس، وقد يكون الموجود منه كثيرا اما متناهيا كالكواكب السبعة السيارة او غير متناهي كالنفوس الناطقة عند بعضهم۔ اچھا جی، اول بحث اول کلی اپنے افراد خارجی کی نظر سے کئی قسم ہیں، دھیان کریں۔ کلی وہ ہوتی ہے کہ جس کا نفس مفہوم کی کثیرین پر سچے آنے سے مانے نہ ہو، سمجھی؟
کلی کبھی ہوتی ہے خارج میں ممتنع الوجود، خارج میں اس کا وجود کوئی نہیں ہوتا، خارج میں نہیں ہوتا، لال نفس مفہوم میں لفظ کے مفہوم کے اعتبار سے ممتنع نہیں ہوتی، اس کا خارج میں فرد کو نہیں پایا گیا، اس اعتبار سے کلی یہ پہلی قسم ہے۔ کیا کہ جی پہلی بات ہے ممتنع الوجود خارج میں، یعنی خارج میں کلی کا فرد کو نہیں پایا گیا، ممتنع ہے، خارج میں فرد کا پایا جانا محال ہے، نہ کہ لفظ کے مفہوم کے اعتبار سے، بگنا بھائی لم یکن کلیاً، اگر کو وہ مفہوم کے اعتبار سے بھی کلی نہ ہو تو کلی نہیں۔ شریک الباری، کیا شریک الباری، باری عزا اسمہ کا شریک الباری، یہ کلی ہے، یہ کلی ہے، اس کا جو مفہوم ہے اس اعتبار سے یہ کلی ہے، لیکن خارج میں شریک الباری کے فرد کا پایا جانا محال ہے یہ کلی ہے، لیکن اس کے فرد کا خارج میں پایا جانا کیا کہ جی یہ پہلی قسم ہے۔ جیسا کہ شریک الباری عز اسمہ، یہ عز اسمہ الباری کی لیکن اس کا خارج میں افراد کا پایا جانا، فرد کا پایا جانا، افراد کوئی لگ دیا کا پایا جانا محال ہے، محال ہے جی۔ اور کلی کبھی ہوتی ہے ممکن الوجود، کہ کلی ہے مفہوم کے اعتبار سے تو کلی ہے، لیکن خارج میں فرد کا پایا جانا ممکن ہے، لیکن پایا کوئی نہیں گیا، لیکن پایا نہیں، جیسا کہ عن کا، اس نے ایک واقعہ پڑھا تھا جی عن کا، ہاں جی کیا کہ جی اور کبھی کلی ہوتی ہے ممکن الوجود، یعنی کلی تو کلی ہے، مفہومن تو کلی ہے، خارج میں فرد کا پایا جانا ممکن ہے لیکن وہ پایا نہیں گیا، لیکن وہ پایا نہیں گیا، جیسا کہ عن کا، جیسا کہ عن کا۔ دو، تیسرا کبھی ہوتی ہے کلی وقت یکون الموجود منہ واحدن، کہ کلی کا فرد خارج میں پایا گیا ہے لیکن فقط ایک پایا گیا، کیا کہ جی اور کبھی کلی موجود ہوتا ہے اس سے کلی کے افراد سے ایک فرد فقط، پھر دو صورتیں ہیں، دوسرے کا پایا جانا ممتنع ہے یا دوسرے کا پایا جانا ممکن ہے، کیا کہ جی دوسرے کا پایا جانا، دوسرے فرد کا پایا جانا یا ممتنع ہے یا ممکن ہے۔ باری الباری عزا اسمہ، یہ مفہومن کلی ہے، یہ مفہومن کلی ہے، اس کا ایک ہی فرد ہے اللہ تعالی، اور دوسرے کا پایا جانا وہ جس اندر کمبن لگ پہ اللہ تعالیٰ نے کہڑی لین چ لایا جو خدا دا نا جے منت کیو کی مصیبت جی سنے ہی، تو دوسرا پایا جانا ممتنع ہے۔ باری بھئی پیدا کرنے والا، یہ جو مفہوم ہے یہ مفہوم کلی ہے، اچھا خیر، یا دوسرے فرد کا پایا جانا ممکن ہے، جیسا کہ الشمس یا القمر، الشمس اور یہ کلی ہے، یہ کیا ہے بھئی شمس ایک سیارہ ہے جو چمکنے والا ہے، یہ جو مفہوم ہے یہ کلی ہے، لیکن خارج میں اس کا ایک ہی فرد پایا گیا، دوسرے کا پایا جانا ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کروڑوں سورج بنا دے جی، کروڑوں چاند بنا دے جی، سمجھے کیا کہ جی، یا اس کے فرد کا دوسرے فرد کا پایا جانا ممتنع ہے یا ممکن ہے، ممتنع، جیسے باری الباری پیدا کرنے والی ذات، یہ مفہوم کلی ہے، لیکن اس مفہوم کا ایک ہی فرد ہے، اور اس کے غیر کا پایا جانا ممتنع، وہ ذات باری ہے اللہ تعالیٰ، دوسرے فرد کا پایا جانا ممتنع ہے جی، کیونکہ دوسرا جو ہے وہ شریک الباری ہے تو اس کا تو پایا جانا ممتنع ہے جی، تو یا دوسرے فرد کا پایا جانا ممکن ہے، جیسا کہ شمس کلی ہے، شمس یا ٹکی نہیں، یہ تو فرد خارجی جی ہے، شمس جو ایک مفہوم ہے اس کا، کیسا سیارہ جو چمکنے والا ہے، یہ مفہوم یہ کلی ہے، لیکن خارج میں اس کا ایک ہی فرد ہے، آ جڑا باہر تو جڑا ہاڑ جو باہر نکلو تو ڈردے ہو جن کو، اور دوسرے کا پایا جانا ممکن ہے،
کتنی ہو گئی ہیں؟ 1 2 3 تو 4 ہو گئے یار کہ بھی. اور یا کلی کے افراد خارج میں پائے گئے ہیں اور وہ کثیر ہے. جی یا کلی کے افراد پائے گئے ہیں اور نا کلی کے افراد خارج میں پائے گئے ہیں اور وہ کثیر ہیں. کثیر ہیں. پھر کثیر 2 قسم ہے، متناہی یا غیر متناہی. متناہی یا اے شاباش سے کیا کہ جی. اور کبھی کلی کے افراد موجود ہوتے ہیں اور وہ کثیر ہوتے ہیں. کلی کے افراد خارج میں پائے گئے ہیں پائے گئے ہیں اور وہ کثیر ہیں. جی. پھر کثیر 2 قسم ہیں، دو قسم ہیں، یا وہ کثیر متناہی ہیں یا غیر متناہی ہیں. جیسا کہ کواکب 7 سیارہ. کیا کواکب 7 سیارہ. کوکب سیارہ چلنے والا ستارہ. یہ ایک کلیت جمع دی 3 مراد مفرد ہے. چلنے والا ستارہ یہ ایک کلی ہے، اس مفہوم یہ مفہوماً کلی ہے. خارج میں اس کے افراد وہ 7 ہیں. وہ 7 سیارے وہ جڑے بنائے نے نقشے تے ٹوڑ دے رہندے نے تے نال قسمت بدی نے وہ پھردے تے نال قسمت پھردی رہندی تہاڈی. جی جی. یا وہ افراد خارج میں جو پائے گئے ہیں وہ غیر متناہی کیا ہیں؟ غیر متناہی. جیسا کہ نفوس ناطقہ فلسفیوں کے نزدیک، جیسا کہ سے ناطقہ فلسفیوں یعنی ان کے نزدیک جو قائل ہیں بے عالم کے انواع قدیم ہے، کفر نعوذ باللہ. جی تین دی بجائے بابی ہوئے تو مثال دیوں کہ جیسا کہ انسان کے افراد غیر متناہی بئی معنی کہ ابھی رکے نہیں ہیں، ابھی رکے نہیں ہیں، چل رہے ہیں. جی تے مثال بھی تو بن سکتی ہے. جی چلو جی. کلی اب اول بحث اول کلی کبھی ہوتی ہے ممتانع الوجود فی الخارج، نہ کہ لفظ کے نفس مفہوم کی وجہ سے، جیسا کہ شریک الباری الباری کی شان عز اسمہ کہ اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا. اور کبھی ہوتی ہے کلی ممکن الوجود لیکن نہیں پایا گیا فرد کتھے، خارج میں. جیسا کہ ان کا. اور کبھی ہوتا ہے فرد موجود کلی سے ایک فقط باوجود ممتنع ہونے ایک کے غیر کے، جیسے باری عزا اسم ہو. اگو وضاحت آ رہی ساری شرح یا ممکن ہے دوسرے کا پایا جانا جیسے شمس. اور کبھی ہوتا ہے موجود کلی سے یعنی کلی کے افراد سے کثیر یا متناہی، جیسے کواکب 7 سیارہ. وہ کو خود شرح چاری وضاحت یار. یا غیر متناہی جیسا کہ نفوس ناطقہ ان کے بعض کے نزدیک، یعنی جو قائلین اس بات کے کفر کے نعوذ باللہ. جی کلی کبھی ہوتی ہے ممتنع الوجود خارج میں، نہ کہ لفظ کے نفس مفہوم کی وجہ سے، جیسے شریک الباری عز اسمہ. شاباش کبھی ہوتی ہے کلی ممکن الوجود لیکن نہیں پایا گیا اس کا فرد، جیسے عنقا. اور کبھی ہوتی ہے موجود ہوتا ہے موجود اس سے واحد فقط باوجود واحد کے غیر کے ممتنع ہونے کے، جیسے باری عز اسمہ. شاباش شاباش شاباش. باوجود ممکن ہونے اس واحد کے غیر کے، جیسے شمس. اور کبھی ہوتی ہے کلی موجود ہوتے ہیں موجود افراد اس سے کثیر، یا وہ متناہی جیسے کواکب 7 سیارہ، یا غیر متناہی جیسے نفوس ناطقہ ان کے بعد کے. اقولو قد عرفت في اول الفصل الثاني ان ما حصل في العقل فهو من حيث انه حاصل في العقل ان لم يكن مانعا من اشتراكه بين كثيرين فهو الكلي وان كان مانعا من الاشتراك فهو الجزئي. علامہ فرماتے ہیں قطب الدین رحمہ اللہ کہ بیٹا جی میں کہتا ہوں کہ آپ تحقیق پہچان چکے ہیں فصل اول کے فصل ثانی کے شروع میں، کیا کہ وہ شے جو حاصل ہو عقل میں وہ کیا ہوتا ہے؟ مفہوم. پس وہ مفہوم اس حیثیت سے کہ وہ حاصل فی العقل ہے، صرف اس حیثیت سے، خارج کے نظر سے نہیں، اس حیثیت سے کہ وہ اگر وہ مفہوم نہیں مانے
اپنے اشتراک سے کثیرین کے درمیان، تو یہ مفہوم کلی ہے. اور اگر وہ مفہوم مانے ہے اشتراک سے تو یہ مفہوم او شابہ وہ نے کیا. فرماتے ہیں کہ آپ نے پہچان لیا ہے فصل ثانی کے اول میں کہ ما حاصل فی العقل اس حیثیت سے کہ حاصل فی العقل ہے. اگر وہ نہیں مانے اپنے اشتراک سے کثیرین کے درمیان تو وہ مفہوم کلی ہے، اور اگر وہ مانے ہے اشتراک سے تو وہ مفہوم جزئی ہے. میں کہتا ہوں تحقیق پہچان چکا ہے تو فصل ثانی کے اول میں اس بات کو کہ وہ شے جو حاصل ہو عقل میں، یعنی جو سمجھی گئی ہے مفہوم، پس وہ ما حاصل فی العقل اس حیثیت سے کہ وہ ما حاصل حاصل ہے عقل میں. صرف یہ لحاظ کریں، اگر دو صورتیں، اگر نہیں ہے وہ ما حاصل مانے اپنے اشتراک سے کثیرین کے درمیان تو یہ ما حاصل کلی ہے، اور اگر ہے ما حاصل مانے اشتراک سے تو یہ ما حاصل جزئی ہے. جی کہتا ہوں کہ تحقیق پہچان لیا ہے تو نے فصل ثانی کے اول میں کہ وہ جو حاصل ہو عقل میں، بس وہ ما حاصل اس حیثیت سے کہ ما حاصل حاصل ہے عقل میں. جی. اگر نہیں ہے وہ مانے اپنے اشتراک سے کثیرین کے درمیان تو وہ ما حاصل کلی ہے. جی. اور اگر وہ ما حاصل مانے اشتراک سے تو وہ ما حاصل جزئی ہے. فمنعت الکلیات انما هو الموجود یہ خبر ہے انما انما هو الوجود العقلی. بس. لہذا خلاصہ یہ ہے کہ مفہوم کے کلی ہونے تے مفہوم کے جزئی ہونے کا مدار وجود عقلی ہے کہ وہ عقل کے اندر کثیرین پر سچے آنے سے مانے نہیں یا مانے ہے نہیں تو کلی ہے تو جزئی ہے. کیا کہ جی لہذا کلی اور کہ کلی کے کلی ہونے کا مدار جزئی کے جزئی ہونے کا مدار کس پر ہے؟ وہ وجود عقلی ہے. وَأَمَّا وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ الْكُلِّيُّ مُمْتَنِعَ الْوُجُودِ فِي الْخَارِجِ أَوْ مُمْكِنَ الْوُجُودِ فِيهِ فَأَمْرٌ خَارِجٌ عَنْ مَفْهُومِهِ. بہرحال یہ کہ کلی خارج میں اس کا کوئی فرد نہیں پایا گیا ممتنع ہے، یا خارج میں فرد کا پایا جانا ممکن ہے پایا نہیں گیا، یا پایا گیا تو ایک ہے دوسرے کا پایا جانا ممتنع یا ممکن، یا زیادہ پائے گئے متناہی یا غیر متناہی. یہ کلی کے مفہوم سے امر خارج ہے. کلی کے مفہوم سے کلی ہونے کے لیے صرف جو مفہوم ہے وہ کثیرین پر سچے آنے سے ماننی نہیں تو یہ مفہوم کلی ہے. کیا کہ جی فرماتے ہیں کہ بہرحال کلی ممتنع کہ کلی کا فرد خارج میں پایا جانا ممتنع ہے یا ممکن ہے وغیرہ، تو یہ اس کے مفہوم سے زائد چیز ہے، خارج چیز ہے. پس کلی ہونے کا مدار اور جزئی ہونے کا مدار محض وہ وجود عقلی ہے. اور بہرحال یہ کہ ہو کلی ممتنع الوجود خارج میں یا ممکن الوجود خارج میں، پس یہ امر خارج ہے کلی کے مفہوم سے. او شابہ جی. کلی ہونے کا مدار اور جزئی ہونے کا مدار بحث وہ وجود عقلی ہے. اور بہرحال یہ کہ ہو کلی ممتنع الوجود خارج میں یا ممکن الوجود خارج میں، پس یہ امر خارج ہے کلی کے مفہوم سے.